لالا مجھے کس کریں تاکہ میری ٹمی میں بچہ آ جائے۔ کمرے کی گہری اور بوجھل خاموشی میں یہ الفاظ کسی دھماکے کی طرح گونجے تھے۔ رات کا پہلا پہر تھا اور کمرے میں صرف لیپ ٹاپ کی نیلی اسکرین کی روشنی اور ایک مدھم سا نائٹ بلب چل رہا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تم پاگل ہو گئی ہو باربینا، کس کرنے سے بچے نہیں آتے، اور 1000 بار کہا ہے کہ میں تمہارا لالا نہیں ہوں۔ امیر کی آواز میں چھپی ہوئی سختی اور غصہ واضح تھا۔ اس نے غصے سے لیپ ٹاپ کو بند کر کے سائڈ ٹیبل پر پٹکا اور ماتھے پر ابھرنے والی شکنوں کو انگلیوں سے مسلنے لگا۔ وہ پہلے ہی اس بے جوڑ شادی کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا اور اب اس لڑکی کی یہ حماقت آمیز باتیں اس کے اعصاب کا امتحان لے رہی تھی۔ چچی نے تو کہا تھا آپ مجھے کس کرو گے تو بیبی آ جائے گا اور میں اس کو یہاں سے فیڈ کرواؤں گی۔ وہ کسی بھی قسم کی شرم یا جھجک سے بے نیاز کھڑی تھی۔ اس کی اس حد درجے کی معصومیت، نادانی اور بے باک انداز پر امیر خانزادہ کے ضبط کے بندھن لمحے بھر کے لیے ٹوٹنے لگے۔ اس کے اندر جیسے ایک طوفان سا برپا ہو گیا۔ باربینا کی دودھیا گلابی رنگت، اس کے کھلے ہوئے بال جو اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے، اور اس کی لبوں کی وہ معصوم سی جنبش، ایک پل کو امیر کا دل چاہا کہ وہ تمام فاصلے مٹا دے، آگے بڑھے اور اس پاگل ناسمجھ لڑکی کو اپنی باہوں میں قید کر لے۔ اس کی مردانہ وجاہت اور جذبات اس بے ساختہ پیشکش پر بے قابو ہونے لگے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے اندر کے باشعور اور اصول پسند انسان نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ ایک بچی ہے امیر، اسے کچھ نہیں پتا وہ کیا بکواس کر رہی ہے۔ اس نے خود کو سختی سے تنبیہ کی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے بڑھتے ہوئے جذبات پر قابو پایا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی ہلکی سی تہ ابھر آئی تھی۔ ان باتوں کو اپنے دماغ سے نکال دو اور خود کو ڈھک لو۔ چپ کر کے سو جاؤ باربینا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے انتہائی سخت اور کاٹدار لہجے میں اسے ڈانٹا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، باربینا کو بازو سے پکڑ کر قدرے زبردستی بستر پر لٹایا اور اس کے اوپر کمبل کھینچ کر اس کے گلے تک کر دیا تاکہ وہ مزید کوئی حماقت نہ کرے۔ باربینا اس کی اچانک ڈانٹ اور سختی سے سہم گئی۔ اس کا نچلا ہونٹ کانپنے لگا، لیکن وہ خاموشی سے آنکھیں بند کر کر لیٹ گئی۔ یہ کہانی آج سے چند ماہ قبل شروع ہوئی تھی۔ چند ماہ پہلے تک حویلی کا ماحول اور امیر کی زندگی بالکل مختلف تھی۔ امیر خانزادہ ایک پڑھا لکھا، سلجھا ہوا اور ہر درجے کا سنجیدہ انسان تھا۔ وہ ملتان کے انڈسٹریل اسٹیٹ میں اپنی زرعی ادویات کی کمپنی اور آبائی زمینوں کے معاملات کو اکیلے سنبھالتا تھا۔ اس کی زندگی اصولوں، ڈسپلن اور کام کے گرد گھومتی تھی۔ اس کی دنیا میں باربینا جیسی لاپرواہ، ضدی اور شرارتی لڑکی کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن زندگی کے فیصلے ہمیشہ انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتے۔ ایک شام جب وہ فیکٹری سے واپس لوٹا تو حویلی میں ایک عجیب سی سراسیمگی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی والدہ زبیدہ بیگم، جو باربینا کی تائی جان تھی، ان کی طبیعت اچانک بہت بگڑ گئی تھی۔ ان کا دماغ بگڑ چکا تھا اور کھانسی کی شدید دوروں نے انہیں نڈھال کر دیا تھا۔ امیر پتر، میری سانسوں کا اب کوئی بھروسہ نہیں ہے، بستر مرگ پر لیٹی زبیدہ بیگم نے کمزور آواز میں کہا۔ ایسی باتیں مت کریں ماں جی، آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں کل ہی آپ کو لاہور کے سب سے بڑے ہسپتال لے کر جاؤں گا۔ امیر کی بھاری آواز میں ایک دبا ہوا درد تھا۔ وہ اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتا تھا، وہ اس کی دنیا کا مرکز تھی۔ انہوں نے بے بسی کی حالت میں دیکھنا اس کے لیے کسی اذیت ناک عذاب سے کم نہیں تھا۔ نہیں پتر، ڈاکٹروں کے پاس میری اس بیماری کا علاج نہیں ہے، لیکن میری ایک حسرت ہے، ایک خواہش ہے کہ میں مرنے سے پہلے باربینا کو اس گھر کی بہو بنتے دیکھ لوں، اپنے کمرے میں اسے تمہارے نام کے ساتھ بستہ دیکھ لوں۔ انہوں نے سیدھا مدعے کی بات کی تھی۔ ان کی آواز کو کہ کمزور تھی، لیکن ان کے لہجے میں ایک عجیب سی ضد اور نہ ٹوٹنے والی پختگی تھی۔ امیر کو لگا جیسے کسی نے اس کے دماغ پر ہتھوڑا مارا ہو۔ ماں جی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہوش میں تو ہیں؟ وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، بچی ہے، وہ اس نے ابھی دنیا دیکھی ہی کہاں ہے۔ امیر جھٹکے سے ان کا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹا۔ اس کے چہرے پر صدمے، حیرت اور شدید انکار کے تاثرات تھے۔ میں جانتی ہوں امیر، میں جانتی ہوں وہ چھوٹی ہے اور میں اس سے ابھی کسی وارث، کسی پوتے پوتی کی توقع نہیں کر رہی، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میرے بعد اس گھر کو اور تمہیں صرف وہی سنبھال سکتی ہے۔ بس وہ میری بہو بن جائے، میرے جیتے جی۔ انہوں نے دوبارہ ہاتھ بڑھا کر امیر کا کرتا پکڑ لیا۔
ان کی سانسیں بری طرح اکھڑ رہی تھیں، لیکن وہ اپنی ضد پر چٹان کی طرح قائم تھیں۔ وہ پڑھائی میں صفر ہے ماں جی، سارا دن حویلی کی بکریوں اور پرندوں کے پیچھے بھاگتی پھرتی ہے، شرارتیں کرتی ہے۔ میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ میں ایک بزنس مین ہوں، مجھے ایک سمجھدار لائف پارٹنر چاہیے، کوئی گڑیوں سے کھیلنے والی بچی نہیں جسے میں گود میں کھلاؤں۔ امیر نے شدید اور دو ٹوک احتجاج کیا۔ تو کیا تو اپنی مرتی ہوئی ماں کی آخری خواہش بھی پوری نہیں کرے گا؟ میں نے تجھے اس دن کے لیے پالا تھا، اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں تجھے قسم دیتی ہوں امیر خان زادہ کہ تو باربینا سے ہی نکاح کرے گا۔ ماں نے روتے ہوئے اپنی گرتی ہوئی صحت اور ممتا کا واسطہ دے کر وہ آخری اور خطرناک ترین ہتھیار استعمال کیا جس کے آگے امیر خان زادہ جیسے پتھر دل اور اصول پسند انسان کو بھی اپنے تمام تر اصول توڑ کر اپنی مرضی کا گلا گھونٹ کر ہتھیار ڈالنے پڑے۔ حالات کے دباؤ اور ماں کی قسم کی وجہ سے چند ہی دنوں کے اندر دونوں کا نکاح طے کر دیا گیا۔ حویلی میں اچانک شادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ ہر طرف ڈھولک کی تھاپ، گیتوں کی آوازیں اور مہندی کی خوشیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ باربینا کے لیے شادی صرف نئے کپڑے پہننے، ڈھیر ساری چوڑیاں چڑھانے اور ہاتھوں پر مہندی لگانے کا ایک خوشنما اور تفریحی تہوار تھی۔ نکاح کا دن آ گیا۔ باربینا دلہن بنی بچوں کی طرح جوڑے سے کھیل رہی تھی، جبکہ نکاح کا وقت جب امیر سفید شلوار قمیض اور کالی واسکٹ پہنے نکاح خواہ کے سامنے بیٹھا تھا تو اس کے چہرے پر خوشی کا کوئی شبہ تک نہیں تھا۔ نکاح کے کلمات ادا ہوئے، پر دونوں نہیں جانتے تھے آگے کیا ہونے والا ہے۔ شادی کی رات جب رسموں کے بعد دونوں اپنے کمرے میں اکیلے تھے تو روایت سے ہٹ کر باربینا نے ایک عجیب ضد پکڑ لی تھی۔ کمرے کو سرخ گلابوں اور موتیوں کے پھولوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ موتیے کی تیز اور مدہوش کر دینے والی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ امیر جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ سوچ رہا تھا کہ باربینا روایتی دلہنوں کی طرح شرما کر گھونگھٹ گاڑے بیٹھی ہوگی، لیکن وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے بھاری لہنگے اور زیورات سے الجھ رہی تھی۔ اس نے ماتھے کا جھومر اور کانوں کی بھاری جھمکے اتار کر بیڈ پر پھینکے اور امیر کو دیکھتے ہی بولی، مجھے آئس کریم کھانی ہے، مجھے ابھی باہر لے کر جائیں۔ باربینا نے اپنے بھاری سرخ لہنگے کو بیڈ پر پھیلائے ہوئے ایک ضدی بچی کی طرح اپنے بازو سینے پہ باندھ لیے اور نہایت معصومانہ مگر حتمی انداز میں ضد کی۔ کیا؟ امیر نے حیرانی اور پریشانی سے اسے دیکھا، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ باربینا، آج ہماری شادی ہوئی ہے، رات کے 2 بج رہے ہیں، باہر کتے بھونک رہے ہیں، ابھی اتنی رات گئے میں تمہیں کیسے باہر لے کر جاؤں؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ شادی کی پہلی رات جب میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اسے اس قسم کے مضحکہ خیز فرمائش سننے کو ملے گی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، پلیز لالا مجھے آئس کریم لا کر دیں، ورنہ میں بھی زور زور سے رو دوں گی اور سب کو بتاؤں گی کہ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ اس نے منہ بسوڑتے ہوئے دھمکی دی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے جو کسی بھی وقت گر کر اس کا سارا برائڈل میک اپ خراب کر سکتے تھے۔ میں تمہارا لالا نہیں ہوں، شوہر ہوں، تمہارا یہ لالا کہنا بند کرو مجھے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لالا کا لفظ سنتے ہی امیر کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس کی کڑک دار ڈانٹ کمرے کے سکوت میں گونجی تو باربینا واقعی سہم گئی اور اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ کر اس کے گالوں پر گرنے لگے۔ آپ بہت گندے ہیں، میں نے تائی جان کو بتانا ہے کہ آپ مجھے مارتے ہیں اور ڈانٹتے ہیں۔ وہ بچوں کی طرح روتی ہوئی گھٹنوں میں سر دیے بیڈ کے کونے میں سمٹ گئی۔ اچھا رونا بند کرو، چلو اٹھو، اپنا منہ صاف کرو، میں تمہیں آئس کریم کھلانے لے چلتا ہوں، امیر نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے ہی رات بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس ضدی اور ناسمجھ لڑکی کو ڈانٹ اور سختی سے نہیں بلکہ فی الحال پیار اور حکمت عملی سے ہینڈل کرنا پڑے گا۔ رات کی اس سنسان پہر ملتان کی خالی سڑکوں پر ڈرائیو کرتے ہوئے وہ اسے آئس کریم کھلانے شہر کی طرف لے گیا۔ سردیوں کی شروعات تھی اور شیشوں سے ٹکراتی ٹھنڈی ہوا ایک عجیب سا خمار پیدا کر رہی تھی۔ باربینا نے ایک 24 گھنٹے کھلے رہنے والی شاپ سے اپنی من پسند چاکلیٹ آئس کریم کا بڑا سا کپ لیا اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر دنیا و مافیات سے بے خبر بڑے مزے سے کھانے لگی۔ اس کے چہرے پر اب کوئی آنسو نہیں تھا بلکہ ایک فاتحانہ اور خوشگوار مسکراہٹ تھی۔ آپ بھی کھائیں نا لالا؟ اوہ، میرا مطلب ہے امیر۔ اس نے جلدی سے اپنی غلطی سدھاری، چہرہ موڑ کر امیر کو دیکھا اور آئس کریم سے بھرا چمچہ بے تکلفی سے امیر کی طرف بڑھا دیا۔ اس کے ہونٹوں پر چاکلیٹ لگی ہوئی تھی۔ نہیں تم کھاؤ، مجھے شوق نہیں ہے ان میٹھی چیزوں کا۔ امیر نے اس کی اس معصوم اور بے تکلف حرکت پر اپنے ہونٹوں پر ابھرنے والی ہلکی سی مسکراہٹ کو دباتے ہوئے سنجیدگی سے کہا،
وہ اپنی تمام تر توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بے اختیار بار بار ساتھ بیٹھی باربینا کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ وہ کتنی مطمئن اور خوش لگ رہی تھی۔ واپسی پر کچھ ہی دیر میں وہ بے فکری سے سو چکی تھی۔ گھر پہنچ کر امیر نے حویلی کی پورچ میں گاڑی روکی، انجن بند کیا اور باربینا کو آواز دی، باربینا اٹھو، گھر آ گیا ہے۔ لیکن وہ اتنی گہری نیند کی وادیوں میں گم تھی کہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ہلکی سی کسمسا کر رہ گئی۔ اسے جگانا بے سود لگ رہا تھا۔ امیر نے جھک کر خاموشی سے اپنا ایک بازو اس کی کمر کے گرد اور دوسرا اس کی ٹانگوں کے نیچے ڈالا اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ باربینا کی بھاری عروسی جوڑے کا وزن کافی تھا، لیکن امیر کے مضبوط بازوؤں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ باربینا کا سر قدرتی طور پر ڈھلک کر امیر کے چوڑے سینے پر ٹک گیا اور اس کی گرم ہموار سانسیں امیر کی کھلی ہوئی گردن کو چھونے لگیں۔ اس کے بالوں سے اٹھنے والی موتی اور شیمپو کی ملی جلی خوشبو امیر کے حواسوں پر ایک عجیب سا سحر طاری کرنے لگی۔ کمرے کی طرف چلتے ہوئے لمبی راہداری میں پہنچ کر جب وہ اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹا رہا تھا تو باربینا نے نیند کی غنودگی میں کروٹ لی اور بالکل سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ اس کی اچانک حرکت سے امیر جو ابھی اس پر جھکا ہوا تھا، اس کا چہرہ اور باربینا کا چہرہ ایک دوسرے کے بالکل قریب آ گئے۔ دونوں کے درمیان محض چند انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ باربینا کے گلابی ہونٹ ہلکے سے کھلے ہوئے تھے، اس کی لمبی پلکیں اس کے رخساروں پر سایہ فگن تھیں اور اس کا معصوم سوتا ہوا چہرہ اس مدھم روشنی میں کسی آسمانی پری جیسا حسن اور پرکشش لگ رہا تھا۔ اس غربت نے، اس تنہائی نے اور اس کی گرم سانسوں کی تپش نے اچانک امیر کے دل اور دماغ میں عجیب سی انجانی ہلچل مچا دی۔ اس کے سینے میں قید دھڑکن ایک دم بے ترتیب اور تیز ہو گئی۔ اس کے اندر کا مرد اس غربت سے بری طرح متاثر ہونے لگا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا لمحہ تھا جب اسے بری شدت اور احساس کے ساتھ یہ ادراک ہوا کہ ناسمجھ پاگل سی لڑکی جسے وہ اب تک ایک بوجھ سمجھ رہا تھا، حقیقتاً شرعی اور قانونی طور پر اس کے نکاح میں ہے، وہ اس کی محرم ہے، اس کی بیوی ہے۔ اس احساس نے اس کے اعصاب کو جھنجھوڑ دیا۔ اس نے جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالا، نظریں چرائیں اور جھٹکے سے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کی سانسیں قدرے تیز چل رہی تھیں۔ اس نے جلدی سے باربینا پر کمبل ڈالا اور خود لمبے ڈگ بھرتا کمرے کی بالکنی میں آ گیا۔ اس نے بالکنی کا شیشے کا دروازہ بند کیا اور ٹھنڈی رات کی کھلی ہوا میں گہرے گہرے سانس لینے لگا تاکہ اپنے اندر اچانک اٹھنے والی اس نئی اور خطرناک احساس کو، اس بے نام سی کشش کو سختی سے دبا سکے۔ دیر رات امیر کمرے میں آیا اور سو گیا۔ امیر خانزادہ نے اپنے بیڈ کی چادر کو سختی سے جھٹکا اور تولیہ کندھے پر ڈال کر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ لالا، آپ اتنی صبح صبح کیوں اٹھ گئے ہیں؟ ابھی تو سب سو رہے ہیں۔ باربینا آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور حیرت سے اس کے چہرے کی سنجیدگی کو دیکھنے لگی۔ اس نے انگڑائی لیتے ہوئے انتہائی معصومیت سے پوچھا۔ امیر نے الماری کا دروازہ کھولتے ہوئے مڑ کر اسے سرد مہری سے گھورا۔ اس کی آنکھوں میں رات والی الجھن اور غصہ اب تک موجود تھا۔ تمہاری طرح میرے پاس سارا دن فارغ بیٹھ کر ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے۔ مجھے انڈسٹریل اسٹیٹ ملتان میں اپنی فیکٹری پربت کراپ سائنسز بھی جانا ہے اور زمینوں کے کھاد اور زرعی ادویات کے معاملات بھی دیکھنے ہیں۔ اس کا لہجہ انتہائی کوڑا اور دو ٹوک تھا۔ اس نے اپنے کپڑے نکالے اور باربینا کی طرف دیکھے بنا واش روم میں گھس گیا۔ کچھ گھنٹوں بعد امیر تیار ہو کر فیکٹری جانے کے لیے نکلا تو اس کی نظر صحن پر پڑی۔ باربینا اپنے سرخ جوڑے میں ملبوس حویلی کی پالتو جانوروں کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ اونچی آواز میں ہنس رہی تھی۔ اسے پکڑو مناہل، یہ بکری میری بات نہیں مان رہی ہے، میں نے اسے چارہ ڈالنا ہے۔ وہ ہانپتے ہوئے اپنی کزن کو آوازیں دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بچوں جیسی خوشی اور بے فکری تھی۔ امیر نے یہ منظر دیکھا تو اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے سختی سے اپنے جبڑے بھینچے اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ وہ پورا راستہ یہی سوچتا رہا کہ اس ناسمجھ لڑکی کو کیسے زندگی کی سنجیدگی سے روشناس کروایا جائے۔ ایک طرف اس کا کاروبار تھا اور دوسری طرف یہ بچی جس کی ذمہ داری اس کی مرتی ہوئی ماں نے اس کے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ شادی کے بعد کے کچھ دن اسی روایتی انداز میں گزرنے لگے۔ ایک دوپہر باربینا صحن میں کھیل رہی تھی کہ اسے شدید پیاس لگی۔ وہ پانی پینے کے لیے کچن کی طرف گئی لیکن دروازے کے پاس پہنچ کر اس کے قدم رک گئے۔ کچن کے اندر سے اس کی تائی جان اور چچی کی گفتگو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے تو اپنی سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں لگتا، میرا دم کسی بھی وقت نکل سکتا ہے۔ تائی جان کی آواز میں گہرا دکھ اور حسرت تھی۔
وہ سبزی کاٹتے ہوئے بار بار کھانس رہی تھی۔ ایسی باتیں نہیں کریں آپا، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے گا، آپ نے تو ابھی اپنے پوتوں کو بھی کھلانا ہے۔ چچی نے تسلی دیتے ہوئے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھوں میں بھی نمی تیرنے لگی تھی۔ میری بہت خواہش ہے کہ میں امیر اور باربینا کے بچوں کو اپنے ہاتھوں میں کھلاؤں۔ تائی جان نے ایک لمبی اور حسرت بھری آہ بھری۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی چھا گئی تھی۔ لیکن باربینا ابھی بہت چھوٹی ہے، میں اس پر اس عمر میں بوجھ نہیں ڈال سکتی۔ وہ تو خود ابھی تک ایک بچی ہے، اسے کیا پتا کہ بچے کیسے پالتے ہیں۔ تائی جان نے اپنی بات مکمل کی اور سبزی کی ٹوکری ایک طرف رکھ دی۔ باربینا جو دروازے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی، یک دم ششد رہ گئی۔ اس کے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان جاگ اٹھا۔ اسے تائی جان کی اس ادھوری خواہش کا سن کر شدید دکھ ہوا تھا۔ وہ الٹے قدموں وہاں سے پلٹی اور سیدھا مناہل کے کمرے میں گئی۔ مناہل اپنے بستر پر لیٹی کوئی رسالہ پڑھ رہی تھی۔ باربینا نے جا کر اس کے ہاتھ سے رسالہ چھین لیا اور اس کے بالکل سامنے بیٹھ گئی۔ تمہیں کیا ہوا ہے باربینا؟ کیوں میرا رسالہ چھین رہی ہو؟ مناہل نے جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ اس کی پڑھائی میں خلل پڑ رہا تھا اور وہ اس حرکت پر خفا تھی۔ مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات پوچھنی ہے، تم مجھے سچ سچ بتاؤ گی، ورنہ میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ باربینا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور تجسس تھا۔ اس نے مناہل کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے۔ اچھا بابا، پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ تم تو ایسے سنجیدہ ہو رہی جیسے کوئی بہت بڑا راز پوچھنا ہو۔ مناہل نے ہنستے ہوئے اپنے ہاتھ چھڑوائے اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اسے باربینا کا یہ انداز بہت مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ یہ بچے کیسے ہوتے ہیں؟ مجھے تائی جان کے لیے ایک بیوی چاہیے تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ باربینا نے ایک ہی سانس میں اپنا سوال داغ دیا۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت اور سچائی تھی۔ مناہل یہ سن کر ایک دم کھانسی کا شکار ہو گئی۔ اس نے حیرت اور ہنسی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ باربینا کو دیکھا۔ تمہیں واقعی نہیں پتا کہ بچے کیسے ہوتے ہیں؟ تم نے تو رومانوی فلموں میں نہیں دیکھا؟ مناہل نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے اس کی طرف قدرے جھک کر راستانہ انداز میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ نہیں، میں نے کوئی فلم نہیں دیکھی، تم مجھے بتاؤ نا کیا کرنا پڑتا ہے۔ باربینا نے بے قراری سے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ ہر قیمت پر یہ راز جاننا چاہتی تھی۔ لڑکا اور لڑکی جب ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں تو ان کا بیوی ہو جاتا ہے۔ یہ بہت آسان سا کام ہے۔ مناہل نے انتہائی غیر سنجیدگی سے ایک فرضی کہانی گھڑ کر اسے سنا دی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کا یہ مذاق کیا گل کھلانے والا ہے۔ کیا سچی صرف کس کرنے سے ہی بیوی آ جاتا ہے؟ یہ تو واقعی بہت آسان کام ہے۔ باربینا کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت سے پھیل گئی۔ اسے لگا جیسے اس نے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ حل کر لیا ہو۔ اسے مناہل کی بات پر مکمل یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے اس نے تسلی کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بھاگی صحن میں گئی جہاں چچی کپڑے سکھا رہی تھی۔ چچی، کیا لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو کس کریں تو بیوی آ جاتا ہے؟ اس نے بغیر کسی تحمید کے سیدھے چچی سے تصدیق چاہی۔ اس کی آواز قدرے بلند تھی، جس پر چچی نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ ہائے اللہ، شرم کر لڑکی، یہ کیسے باتیں کر رہی ہے؟ تو دن دہاڑے حیا کی کر تھوڑی۔ چچی نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے گھور کر دیکھا۔ ان کے چہرے پر شرمندگی اور ہنسی دونوں نمایاں تھی۔ آپ مجھے بتائیں نا چچی، کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ مناہل تو یہی کہہ رہی تھی۔ باربینا نے ان کا ہاتھ ہٹا کر دوبارہ اپنی ضد دہرائی۔ وہ جواب سنے بغیر وہاں سے جانے والی نہیں تھی۔ ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، چل اب بھاگ یہاں سے اور جا کر اپنا کام کر، مجھے تنگ نہ کر۔ چچی نے اس کی جان چھڑانے کے لیے ہنستے ہوئے مذاق میں کہہ دیا اور مجھے اپنے کام میں لگ گئی۔ انہیں لگا کہ یہ ایک بچپنے کا ایک بے ضرر سا سوال تھا۔ یہاں سے باربینا نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ اپنی تائی جان کی خواہش ضرور پوری کرے گی۔ اس نے امیر کے پیچھے پڑنا شروع کر دیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگی۔ اس رات کے واقعے نے جو امیر کے کمرے میں پیش آیا تھا، امیر کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ باربینا کی وہ معصوم مگر خطرناک فرمائش ابھی تک اس کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ اس رات کے واقعے کے بعد امیر کو مکمل طور پر احساس ہو گیا کہ اگر باربینا کو یوں ہی بے لگام چھوڑ دیا گیا تو اس کی یہ معصومیت اور نادانی سے مزید بڑی حماقتوں پر مجبور کرے گی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ فی الحال شوہر کا روایتی کردار نبھانے کے بجائے اس کا سخت غیر سرپرست اور استاد بنے گا اور اس کے تمام تر توجہ پڑھائی کی طرف موڑے گا۔ وہ جانتا تھا کہ باربینا جیسی لڑکی کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے انتہائی سخت رویہ اپنانا پڑے گا۔ اگلی شام جب امیر فیکٹری سے گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سا شاپنگ بیگ تھا۔ اس نے سیدھا اپنے کمرے کا رخ کیا۔ باربینا بیڈ پر الٹی لیٹی ہوئی موبائل پر کوئی گیم کھیل رہی تھی۔ امیر نے وہ بھاری شاپنگ بیگ بیڈ پر باربینا کے بالکل سامنے دے مارا۔ یہ کیا ہے لالا؟
آپ میرے لیے کوئی نیا کھلونا لائے ہیں؟ باربینا نے خوشی سے اچھل کر موبائل ایک طرف پھینکا اور شاپنگ بیگ کو کھولنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اس میں تمہارے کھلونے نہیں بلکہ تمہاری کتابیں اور کاپیاں ہیں جنہیں تم آج سے روزانہ پڑھو گی۔ امیر نے بیڈ کی طرف جھکتے ہوئے انتہائی سرد اور دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی رعایت یا نرمی نہیں تھی۔ کتابیں، لیکن مجھے تو پڑھنا بالکل اچھا نہیں لگتا، اور میں تو اسکول نے بھی چھوڑ دیا ہے۔ باربینا کا چہرہ لٹک گیا اور اس نے شاپنگ بیگ کو حقارت سے دور دھکیل دیا۔ اس کے لہجے میں واضح بغاوت تھی۔ تمہاری پسند اور ناپسند سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کل سے تمہارا داخلہ دوبارہ اسکول میں ہو رہا ہے اور تم روزانہ پڑھے بغیر نہیں سو گی۔ امیر نے سختی سے اس کا بازو پکڑا اور اسے سیدھا کھڑا کیا۔ اس کا رویہ مکمل طور پر ایک ڈکٹیٹر جیسا تھا۔ میں نہیں پڑھوں گی۔ آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ میں بھی تائی جان کو جا کر بتاتی ہوں کہ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ میں نہیں پڑھوں گی۔ آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ میں ابھی تائی جان کو بتا کر آتی ہوں کہ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ باربینا نے روتے ہوئے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے تھے۔ جا کر جس کو بتانا ہے بتا دو، لیکن یہ میرا فیصلہ ہے اور اس گھر میں صرف میری بات مانی جائے گی۔ آج سے تمہارا صحن میں کھیلنا اور بکریوں کے پیچھے بھاگنا بالکل بند۔ امیر نے بغیر کسی ہمدردی اور نرمی کے اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ اس نے باربینا کے آنسوؤں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ آپ بہت برے ہیں۔ آپ کو مجھ پر بالکل ترس نہیں آتا۔ میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ باربینا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بیڈ پر گر کے تکیے میں منہ چھپا لیا۔ اسے امیر کے اس ظالمانہ رویے پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ ترس کھانے کا وقت گزر چکا ہے۔ سیدھی طرح کتابیں نکالو اور پڑھنا شروع کرو، ورنہ آج تمہیں رات کا کھانا بھی نہیں ملے گا۔ امیر نے ایک کرسی کھینچ کر بیڈ کے قریب رکھی اور اس پر بیٹھتے ہوئے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا۔ اس کا لہجہ کسی بھی قسم کے پچھتاوے سے پاک تھا۔ باربینا کے لیے نیا قانون کسی قید سے کم نہ تھا۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کتابیں نکالیں اور امیر کے سامنے رکھ دیں۔ امیر روزانہ رات کو فیکٹری سے واپس آنے کے بعد اس کے پاس بیٹھتا، اسے خود پڑھاتا اور ہوم ورک چیک کرتا۔ شروع کے کئی دن باربینا نے بہت رو دھو کر احتجاج کیا۔ اس نے کھانا پینا تک چھوڑنے کی دھمکی دی، لیکن امیر کو سختی کے سامنے اس کے ایک نہ چلی۔ امیر کا رویہ اتنا سخت اور بے لچک تھا کہ باربینا کو ہار ماننی ہی پڑی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس شخص کے سامنے آنسو بہانا پتھر پر سر مارنے کے مترادف ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا سخت روٹین کا اثر نمایاں ہونے لگا۔ باربینا کو جب پڑھائی کی سمجھ آنے لگی تو اس کا دل کتابوں میں لگ گیا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ امیر جتنا سخت ہے اتنا ہی ذہین اور اس کا خیر خواہ بھی ہے۔ جب بھی وہ کوئی مشکل سوال خود حل کر لیتی تو امیر کے چہرے پر آنے والی اطمینان کو دیکھ کر اسے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی۔ امیر کے پڑھانے کے انداز میں، اس کے اصولوں اور اس کی کڑی توجہ نے باربینا کے دل میں اس کے لیے گہری عزت اور عقیدت پیدا کر دی تھی۔ وہ اب اسے ڈرنے کے بجائے اسے اپنا سب سے بڑا محافظ اور رہنما ماننے لگی تھی۔ بچپنے کی وہ دھن جو اس کے دماغ پر چھائی ہوئی تھی اب آہستہ آہستہ چھٹنے لگی تھی اور اس کی جگہ ایک نئی سنجیدگی اور شعور نے لے لی تھی۔ یہ کیا لکھا ہے تم نے؟ باربینا کتنی بار سمجھایا کہ سائنس کے ان فارمولوں کو رٹا نہیں ماننا بلکہ سمجھنا ہے۔ امیر خانزادہ نے غصے سے کاپی کو بیڈ پر پٹکا اور اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے سامنے بیٹھی لڑکی کو گھورا۔ اس کی آواز کی سختی کمرے کے سکوت کو چھین رہی تھی۔ میں نے کوشش کی تھی امیر، لیکن یہ کیمسٹری مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی۔ میرے سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ باربینا نے ڈرتے ڈرتے اپنی نظریں جھکا لیں اور اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور بے بسی تھی۔ کوشش نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ مجھے 100% نتیجے چاہیے۔ اگر تم نے کل کے ٹیسٹ میں کم نمبر لیے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ امیر نے قدرے آگ جھک کر انتہائی سرد اور کاٹ ڈال لہجے میں دھمکی دی۔ اس کی نظریں باربینا کے جھکے ہوئے چہرے پر تھیں اور اچانک اس کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ آپ ہر وقت مجھ پر غصہ کیوں کرتے رہتے ہیں؟ میں کوئی مشین تو نہیں ہوں کہ سارا دن پڑھتی رہوں؟ باربینا نے اچانک سر اٹھا کر شکوہ کیا اور اس کی بڑی بڑی سی آنکھوں میں بغاوت کی ایک نئی چمک تھی۔ وہ اب پہلے والی ڈرپوک بچی نہیں رہی تھی۔ تم مشین نہیں ہو، لیکن بیوقوف ضرور ہو جسے اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں ہے، صرف کھیل کود سوچتا ہے۔ امیر نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا۔ اس کا دل چاہا کہ اسے جھنجھوڑ کر رکھ دے، لیکن اس کی حسن کی قربت اسے اندر سے کمزور کر رہی تھی۔ میرا مستقبل تو آپ کے ساتھ جڑا ہے، پھر مجھے کیا فکر کرنی چاہیے؟ میں تو بس آپ کی خوشی کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ باربینا نے انتہائی معصومیت اور سچائی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔
اس کی اس بے ساختہ بات نے امیر کے دل پر سیدھا وار کیا تھا۔ میرے لیے پڑھنے کا احسان مت چڑھاؤ، تم پر سختی کرنا میری ذمہ داری ہے تاکہ تم ایک جاہل گوار عورت بن کر نہ رہ جاؤ۔ امیر نے اپنے اندر کی کمزوری کو چھپانے کے لیے الفاظ کو اور زیادہ تلخ کر دیا۔ وہ اس کی معصومیت سے خائف ہونے لگا تھا۔ میں جاہل نہیں ہوں، مجھے سب سمجھ آتا ہے۔ آپ جان بوجھ کر مجھے مشکل سوال دیتے ہیں تاکہ مجھے ڈانٹ سکیں۔ باربینا نے منہ بسوڑتے ہوئے شکایت کی اور اپنی کاپی دوبارہ اٹھا لی۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سی ضد تھی۔ ڈانٹ اس لیے پڑتی ہے کیونکہ تم دھیان نہیں دیتی۔ اب چپ چاپ ہی مساوات حل کرو اور جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوں گی تم سو نہیں سکو گی۔ امیر نے سختی سے حکم صادر کیا اور اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کی نظریں باربینا کی انگلیوں پر جمی تھی۔ اگر میں نے سوال ٹھیک کر لیے تو کل آپ مجھے پڑھائی سے چھٹی دیں گے؟ کل اتوار کا دن ہے۔ باربینا نے ایک شرط رکھی اور امید بھری نظروں سے امیر کو دیکھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر ایک دن کا سکون چاہتی تھی۔ کوئی چھٹی نہیں ملے گی، سیدھی طرح دھیان دو ورنہ آج رات سونے پر پابندی لگا دوں گا۔ امیر نے اپنی نظریں چراتے ہوئے انتہائی کوڑا جواب دیا اور دوبارہ لیپ ٹاپ اسکرین کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اپنے اندر اٹھنے والے طوفان کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ رات کے اس پہر کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ باربینا دوبارہ اپنے کاپی پر جھک کر، لیکن امیر کا سارا دھیان اب باربینا کی طرف تھا۔ وہ کنکھیوں سے اس کی نازک گردن اور اس کے ہونٹوں کی جنبش کو دیکھ رہا تھا جو کچھ یاد کرتے ہوئے ہل رہے تھے۔ امیر کے ہاتھ کی مٹھیاں خود بخود بھیج گئی تھیں۔ اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ وہ اس کتاب کو اٹھا کر دور پھینکے اور اس لڑکی کو اپنی باہوں میں جکڑ لے، لیکن اس کا اصول اور اس کی انا اسے ایسا کرنے سے سختی سے روک رہی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کے میز پر حویلی کا ماحول روزمرہ کی طرح تھا۔ دائی جان کی طبیعت اب پہلے سے کچھ بہتر تھی اور وہ ناشتے کی میز پر موجود تھی۔ امیر پتر، باربینا کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تو نے اس بچی پہ کچھ زیادہ ہی سختی کر رکھی ہے۔ دائی جان نے باربینا کو ناشتہ کرتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے امیر سے پوچھا۔ ان کی آنکھوں میں اپنی بہو کے لیے ممتا چھلک رہی تھی۔ ماں جی، یہ کوئی بچی نہیں ہے، اس کی عمر پڑھنے اور کچھ بننے کی ہے۔ اگر میں سختی نہیں کروں گا تو یہ سارا دن بکریوں کے ساتھ کھیل کر ضائع کر دے گی۔ امیر نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے انتہائی خشک اور دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ اس کی نظریں سیدھی اپنے ناشتے پر تھیں۔ آپ کو بس پڑھائی ہی نظر آتی ہے۔ آج اتوار ہے، آج تو مجھے چھٹی دے دیں، میں نے مناہل کے ساتھ بازار جانا ہے۔ باربینا نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امیر کی طرف دیکھ کر التجا کی۔ اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی۔ کوئی بازار نہیں جانا تم نے، جلدی سے ناشتہ ختم کرو، آج تم میرے ساتھ پربت کراپ سائنس کی فیکٹری اور زمینوں پر جا رہی ہو۔ امیر نے اپنا کپ میز پر رکھا اور فیصلہ کن انداز میں حکم صادر کیا۔ اس کے لہجے میں ایسی کوئی گنجائش نہیں تھی جس پر بحث کی جا سکے۔ سچی میں جاؤں گی آپ کے ساتھ فیکٹری؟ میں نے تو کبھی فیکٹری اندر سے نہیں دیکھی۔ باربینا کی آنکھیں خوشی اور حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ بازار جانے کا ارادہ فوراً بھول گئی اور اس کے چہرے پر بچوں جیسی چمک آ گئی۔ تو میں وہاں کوئی سیر و تفریح کے لیے نہیں لے کر جا رہا ہوں، میں نے اپنا کام کرنا ہے۔ تم میرے سامنے بیٹھ کر اپنا کیمسٹری کا ٹیسٹ یاد کرو گی تاکہ میری نظروں کے سامنے رہو۔ امیر نے سختی سے اس کے خوشی پر پانی پھیرا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے باربینا کو گھر چھوڑا تو وہ سارا دن ضائع کر دے گی اور کہیں نہ کہیں سے خود بھی اس کی موجودگی کی عادت ہونے لگی تھی۔ میں اپنی کتابیں ساتھ رکھ لوں گی، پر مجھے تھوڑی دیر کے لیے فیکٹری گھومنے کی اجازت تو دیں گے؟ باربینا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے دوبارہ منت کی۔ وہ کسی نہ کسی طرح امیر سے رعایت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ پہلے اپنا کام مکمل کرو گی، اس کے بعد سوچوں گا۔ جا کر جلدی تیار ہو جاؤ، میرے پاس تو وقت نہیں ہے۔ امیر نے کڑی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنا آخری فیصلہ سنایا اور باہر کی طرف چل دیا۔ باربینا خوشی سے اچھلتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں امیر کی گاڑی میں ملتان کی انڈسٹریل اسٹریٹ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں امیر نے اسے کچھ زرعی کاموں کی معلومات دی۔ جب فیکٹری پہنچے تو باربینا نے حیرت سے کہا، یہ ہے آپ کی فیکٹری؟ یہ تو بہت بڑی ہے، یہاں تو بہت ساری مشینیں لگی ہوئی ہیں۔ فیکٹری میں داخل ہوتے ہی باربینا نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں ایک جوش تھا جو اس نے امیر کے سخت چہرے پر ایک لمحاتی مسکراہٹ بکھیر دی، جسے اس نے فوراً چھپا لیا اور ایک ملازم کو اشارہ کیا کہ وہ باربینا کو دفتر تک چھوڑ آئے۔ میں اکیلی وہاں ڈر جاؤں گی، آپ کتنی دیر میں آئیں گے؟ باربینا نے قدرے خوفزدہ ہو کر امیر کا بازو پکڑ لیا۔ ارد گرد چلنے والی بھاری مشینوں کی آواز نے اسے سہمنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہاں کوئی تمہیں کھا نہیں جائے گا، میں 15 منٹ میں آ رہا ہوں،
سیدھی طرح جا کر پڑھائی شروع کرو۔ امیر نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور غصے سے اس کی طرف دفتر کی طرف دھکیلا۔ بازو چھڑانے کے باوجود اسے باربینا کی نمد کی تپش اپنے جسم میں دوڑتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ 2 گھنٹے تک باربینا خاموشی سے دفتر میں بیٹھی پڑھتی رہی۔ جب وہ پڑھ کر تھک گئی تو وہ اٹھ کر فیکٹری کے عقبی حصے کی طرف چلی گئی جہاں امیر کی زرعی زمینیں اور آموں کے باغات شروع ہوتے تھے۔ وہاں ایک طرف گاڑی اور بچڑوں کا ایک چھوٹا سا شیڈ بھی تھا۔ باربینا کی جانوروں سے محبت اسے فوراً اس شیڈ کی طرف کھینچ لے گئی۔ تم کتنے پیارے ہو، تمہاری آنکھیں بالکل سیاہ ہیں، باربینا ایک چھوٹے سے بچڑے کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خوشی سے بولی۔ اس کا سارا دھیان اس جانور پر تھا اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ کوئی اسے پیچھے سے دیکھ رہا ہے۔ اسے تازہ چارہ پسند ہے بی بی جی، یہ صبح سے بھوکا تھا۔ ایک ملازم جو وہاں صفائی کر رہا تھا اس نے قریب آ کر باربینا کو بتایا۔ اس کا انداز مودبانہ تھا لیکن اس کی نظریں باربینا پر ٹک گئی تھیں۔ اچھا تو مجھے بھی تھوڑا سا چارہ دیں، میں اسے اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گی۔ باربینا نے خوش دلی سے اس کے ملازم سے چارہ مانگا۔ وہ جانوروں کے ساتھ وقت گزارنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے گرد و پیش کے کوئی ہوش نہ تھا۔ امیر جو اسے دفتر میں نہ پا کر پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، شیڈ کے پاس آ کر رکا۔ اس کی سانسیں قدرے تیز تھیں لیکن جب اس نے باربینا کو بچڑے کے ساتھ کھیلتے اور مسکراتے دیکھا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس وقت باربینا کے چہرے پر ایک ایسی دلکشی اور بلا کی معصومیت تھی کہ امیر کے اندر کا مرد مکمل طور پر بے بس ہونے لگا۔ اس کا دل شدت سے چاہا کہ وہ آگے بڑھے، اسے پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لے اور اس کی اس خوشبو اپنے اندر اتار لے جو ہمیشہ اس کے حواسوں کو الجھاتی تھی۔ امیر کی آنکھوں میں ایک شدید پیاس اور بے تابی تھی جو وہ بمشکل کنٹرول کر رہا تھا۔ اسی دوران امیر کی نظر شیڈ کے دوسری طرف کھڑے ایک نوجوان ٹریکٹر ڈرائیور پر پڑی جو لگاتار باربینا کی طرف گھور رہا تھا۔ امیر کے دماغ میں جیسے کسی نے آگ لگا دی کہ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور طوفان کی طرح آگے بڑھا۔ تمہاری آنکھیں نکال کر کتوں کے آگے ڈال دوں گا اگر دوبارہ میری بیوی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ امیر کی دہاڑ سے پورا شیڈ گونج اٹھا۔ اس نے اس نوجوان ملازم کی طرف انگلی اٹھا کر موت جیسے دھمکی دی۔ اس کی آواز میں وہ خوخار پن تھا کہ ڈرائیور خوف کے مارے کانپتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، آپ خواہ اس غریب پہ چلا رہے ہیں۔ باربینا اس اچانک شور اور امیر کی اس قدر شدید غصے پر بری طرح ڈر گئی۔ وہ بچڑے سے دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی اور خوف زدہ نظروں سے امیر کو دیکھنے لگی جس کا سینہ غصے اور جذبات کی شدت سے تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا دفتر سے باہر نکلنے کو؟ تم جانوروں کو دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھتی ہو۔ امیر تیزی سے اس کے قریب آیا اور اپنے کندھے پر پڑی ہوئی بھاری چادر اتار کر باربینا کے گرد سختی سے لپیٹ دی۔ اس کے ہاتھ غصے اور ایک عجیب سی بے تابی کی وجہ سے ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ میں تو بس اندر بیٹھ کر تھک گئی تھی، میں تو صرف اس بچڑے کو دیکھ رہی تھی، آپ مجھ پر کیوں چلا رہے ہیں؟ باربینا نے رہاسی آواز میں جواب دیا اور اپنی چادر کو ٹھیک کیا۔ اسے امیر کی اس عجیب اور غریب اور وحشت ناک غصے کا بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ چپ چاپ گاڑی میں جا کر بیٹھو، ایک لفظ بھی مزید نہیں سننا مجھے۔ امیر نے اس کا بازو ایک مضبوط گرفت میں لیا اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے گیا۔ اس کی ایک گرفت اتنی سخت تھی کہ باربینا کو درد محسوس ہو رہا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی اسے امیر کے اس غصے سے ایک عجیب سی ملکیت اور جنون کا احساس بھی ہوا جس نے اس کے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیا۔ واپسی کے سفر میں گاڑی کا ماحول انتہائی کشیدہ تھا۔ امیر کی سانسیں ابھی بھی بے ترتیب تھیں اور اس کی نظریں سختی سے سامنے سڑک پر جمی ہوئی تھیں۔ آپ نے اس ڈرائیور کو نوکری سے تو نہیں نکال دیا؟ وہ تو صرف اپنا کام کر رہا تھا۔ باربینا نے خاموشی سے گھبرا کر ہمت جمع کی اور دبے لفظوں میں پوچھا۔ اسے اس غریب ملازم کا خیال آ رہا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو اس طرح گھورنے کی؟ میں اس کی جان لے لیتا اگر تم وہاں کھڑی نہ ہوتی۔ امیر نے اسٹیئرنگ کو زور سے مکہ مارتے ہوئے انتہائی غضبناک لہجے میں جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں چھپی غیرت اور جنون واضح تھا، لیکن اس کی غلطی نہیں تھی، میں خود شیڈ میں گئی تھی۔ آپ ہر بات کا بتنگڑ کیوں بنا دیتے ہیں؟ باربینا نے بھی ضد میں آ کر جواب دیا۔ وہ امیر کی اس بے جان پابندی اور غصے کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ تم بچی نہیں ہو باربینا، تمہیں دنیا کے ان مردوں کی گندی نظروں کا اندازہ نہیں ہے۔ تم صرف میری ہو اور میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی غیر مرد تمہیں دیکھے۔ امیر نے اچانک بریک لگا کر گاڑی سائڈ پر روکی اور باربینا کی طرف پوری طرح مڑ کر گرج دار آواز میں کہا۔ اس کے الفاظ میں ایک ایسا دعویٰ اور شدت تھی جس نے باربینا کے دل کی دھڑکن کو منجمد کر دیا۔ میں صرف جانوروں کو دیکھ رہی تھی، مجھے کیا پتا کون کیا دیکھ رہا ہے۔ باربینا نے اپنی نظریں جھکا لیں
اور اس کی آواز کانپ گئی۔ وہ امیر کی اس شدید بےتابی اور حق جتانے والے انداز سے اندر تک گھبرا گئی تھی۔ آج کے بعد تم میری اجازت کے بغیر گھر کی دہلیز پار نہیں کرو گی ورنہ تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ امیر نے انگلی اٹھا کر اسے آخری وارننگ دی۔ نہیں کروں گی، اور دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کے اندر لاوا سلگ رہا تھا اور وہ باربینا کو دنیا کی ہر نظر سے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا۔ رات کے وقت حویلی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ امیر اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ ضروری ای میل چیک کر رہا تھا۔ اس کا دماغ ابھی تک دن والے واقعے پر اٹکا ہوا تھا۔ وہ بار بار خود کو کوس رہا تھا کہ اس نے اتنے لوگوں کے سامنے اپنے جذبات پر قابو کیوں کھو دیا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور باربینا اندر داخل ہوئی۔ اس نے گلابی رنگ کا ایک نیا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے بال نہایت سلیقے سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں کافی کا ایک مگ تھا جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ آپ کی کافی امیر، مجھے لگا آپ تھک گئے ہوں گے۔ باربینا نے نرمی سے مگ میز پر رکھا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کی انگلیاں غلطی سے امیر کے ہاتھ سے ٹکرا گئیں۔ امیر کو لگا جیسا کسی نے اسے ننگی بجلی کی تار سے چھوا ہو۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور اس کی نگاہیں سیدھی باربینا کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اس وقت باربینا کی آنکھوں میں ایک نئی چمک اور ایک عجیب سی سمجھداری تھی جو امیر کی دفاعی نظام کو تباہ کر رہی تھی۔ کس نے کہا تھا تمہیں یہ لانے کو؟ میں نے منع کیا ہے نا؟ میرے کام کے دوران مجھے ڈسٹرب مت کیا کرو۔ امیر نے اپنی بےتابی اور اندر مچلنے والی ہلچل کو چھپانے کے لیے انتہائی سخت اور کاٹدار لہجے کا سہارا لیا۔ اس نے کافی کے مگ کو نظر انداز کر دیا۔ ہمیں تو بس آپ کا خیال رکھ رہی تھی۔ آپ صبح سے اتنے غصے میں ہیں اور تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ باربینا پیچھے نہیں ہٹی۔ اس نے انتہائی اعتماد اور ملازمت سے جواب دیا۔ اس کی اس دلیری پر امیر اندر سے دنگ رہ گیا۔ وہ واقعی بدل رہی تھی اور تیزی سے ایک سمجھدار لڑکی میں ڈھل رہی تھی۔ مجھے تمہارے خیال کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں، تم صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ امیر نے اپنی نظریں چرائیں اور خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لہجے کی سختی اب کچھ مان پڑ رہی تھی، لیکن ایک بیوی ہونے کے ناطے یہ میرا حق ہے کہ میں آپ کی تھکاوٹ دور کروں۔ تائی جان بھی تو ایسا ہی کہتی ہیں۔ باربینا نے انتہائی معصومیت لیکن ایک پختہ دعوے کے ساتھ اپنی بات منوانی چاہی۔ اس کے الفاظ نے امیر کے اندر کے سوئے ہوئے طوفان کو دوبارہ جگا دیا تھا۔ حق جتانے کی کوشش مت کرو تم، ابھی ان باتوں کو سمجھنے کے لیے بہت چھوٹی ہو۔ امیر نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کی کمرے کی محدود فضا میں باربینا کی موجودگی سے گھبرا رہا تھا۔ میں اب چھوٹی بچی نہیں رہی امیر، مجھے سب سمجھ آنے لگا ہے کہ آپ کو کیوں اتنا غصہ کرتے ہیں۔ باربینا نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی اعتماد سے کہا۔ اس کی نظروں میں کیسی گہرائی تھی جس نے امیر کو خاموش کر دیا۔ مجھے کسی کے خیال کی ضرورت نہیں ہے، میرا دھیان مت بھٹکاؤ، جا کر سو جاؤ، کل صبح تمہارا فزکس کا ٹیسٹ ہے۔ امیر نے اپنی نظریں دوبارہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر گاڑ لی۔ حالانکہ اس اسکرین پر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اس کے جبڑے سختی سے بھنچے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ باربینا نے کچھ پل اسے خاموشی سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب ڈر کی جگہ ایک عجیب سی کشش اور اپنائیت تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر پلٹی ہو جا کر اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ جیسے ہی اس نے پیٹھ پھیری، امیر نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ وہ اپنی کرسی کی ہتھیلیوں کو اتنی شدت سے دبا رہا تھا کہ اس کی جوڑ سفید پڑ گئے تھے۔ وہ ایک خوفناک کشمکش کا شکار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ذرا سی بھی ڈھیل دی تو وہ اپنے تمام حدیں پار کر جائے گا اور اس لڑکی کو دیوانوں کی طرح چاہنے لگے گا۔ وہ اپنے بھپڑتے جذبات کو قابو میں رکھنے کے لیے ایک جنگ لڑ رہا تھا۔ چند دن بعد جب کمرے میں ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی جسے صرف لیپ ٹاپ کے کی بورڈ کی ٹک ٹک توڑ رہی تھی، امیر خانزادہ اپنی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا فیکٹری کی کوئی رپورٹ تیار کر رہا تھا جب باربینا دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک کاغذ تھا اور اس کا پورا وجود خوشی اور جوش سے کانپ رہا تھا۔ امیر، میرا رزلٹ آ گیا ہے، میں نے میٹرک میں پورے بورڈ میں پوزیشن لی ہے، میرے اتنے شاندار نمبر آئے ہیں کہ تائی جان خوشی سے رو پڑی ہیں۔ باربینا کی آواز جوش اور ایک عجیب سے فخر سے کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جس نے کمرے کی مدھم روشنیوں کو بھی مات دے دی تھی۔ امیر نے جھٹکے سے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں باربینا کے چہرے پر تھیں اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسا گہرا فخر اور اطمینان تھا جو باربینا نے ان گزرے مہینوں میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے تم پر مکمل یقین تھا باربینا، تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم میری کی گئی محنت اور میری سختیاں رائے گاہ نہیں گئیں، تم واقعی ایک ذہین لڑکی ہو۔ امیر کی بھاری اور مردانہ آواز میں گہرا خمار اور اپنائیت تھی جس نے باربینا کے دل کی دھڑکنوں کو اچانک بے ترتیب کر دیا۔
وہ آہستہ سے چل کر باربینا کے قریب آیا۔ یہ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہے امیر۔ اگر آپ مجھ پر اتنی سختی نہ کرتے، مجھے روزانہ رات کو زبردستی نہ پڑھاتے تو میں آج بھی اسی بچپنے اور جہالت میں کھوئی رہتی۔ باربینا نے سر جھکا لیا۔ اس کی گلابی گال خوشی اور شرم سے مزید سرخ ہو گئے۔ اسے اپنی زندگی میں پہلی بار پوری شدت سے یہ احساس ہوا کہ اصل خوشی اپنی کامیابی کی ڈگری ہاتھ میں پکڑے میں نہیں بلکہ اپنے شوہر امیر کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ فخر اور عزت دیکھنے میں ہے۔ تمہاری کامیابی صرف ایک چھوٹی سی شروعات ہے باربینا۔ ابھی ہم نے انٹرمیڈیٹ میں بھی یہی پوزیشن لینی ہے اور اس کے بعد ہمیں تمہارے کیریئر کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا ہے، امیر نے اپنے روایتی سنجیدہ اور حکم دینے والے انداز میں کہا، لیکن اس کے لہجے کی وہ پرانی سختی اور تلخی اب مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک نرمی نے لے لی تھی۔ میں وہ سب کچھ پڑھوں گی جو آپ مجھ سے پڑھوانا چاہیں گے۔ میں اب کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ باربینا نے سر اٹھا کر انتہائی اعتماد اور محبت بھری نگاہوں سے امیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب وہ ناسمجھ بچی نہیں رہی تھی جسے پڑھائی سے ڈر لگتا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور باربینا نے امیر کی کڑی نگرانی اور محنت سے انٹرمیڈیٹ بھی شاندار نمبر حاصل کیے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ اس کے مستقبل اور کیریئر کا کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے۔ اگلی دوپہر امیر فیکٹری جانے کے بجائے حویلی کی پچھلی صحن میں کھڑا تھا۔ باربینا ایک چھوٹی سی زخمی بکری کے بچے کو اپنی گود میں اٹھائے اسے روئی سے دوا لگا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اسے دودھ پلا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک بلا کی معصومیت اور ان جانوروں کے لیے بے پناہ محبت چھلک رہی تھی۔ تم ان سے بے زبان جانوروں کا بہت خیال رکھتی ہو، میں نے ہمیشہ نوٹ کیا ہے۔ تمہیں حویلی کی بکریوں، بلیوں اور پرندوں سے کچھ خاص ہی لگاؤ ہے، امیر نے آہستہ قدموں سے اس کے قریب آ کر انتہائی نرمی سے کہا۔ اس کی نظریں باربینا کے مسکراتے اور فکر مند چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ بہت معصوم ہوتے ہیں امیر، انسانوں کی طرح اپنا درد اور تکلیف کسی کو بتا نہیں سکتے، اس لیے مجھے ان کا خیال رکھنا اور ان کی تکلیف دور کرنا بہت اچھا لگتا ہے، باربینا نے بکری کے بچے کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سی ممتا اور شفقت تھی جس نے امیر کے دل کو چھو لیا۔ اگر تمہیں ان سے اتنی ہی محبت ہے تو تم اپنا کیریئر اور اپنی زندگی اس فیلڈ میں کیوں نہیں بناتی؟ تم ویٹرنری میڈیسن میں داخلہ لے لو اور ان جانوروں کے باقاعدہ ڈاکٹر بن جاؤ، امیر نے ایک انتہائی شاندار اور سوچا سمجھا مشورہ دیا جس نے باربینا کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کی بے شمار دیے جلا دیے۔ کیا سچی میں ایسا کر سکتی ہوں؟ کیا میں واقعی بڑی یونیورسٹی میں جا کر ان بے زبانوں کا علاج کرنا سیکھ سکوں گی؟ باربینا خوشی سے اچھل پڑی اور اس نے بے ساختہ آگے بڑھ کر امیر کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کے گرم لمس سے امیر کی پورے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی اور اس کا ضبط ڈگمگانے لگا۔ بالکل کر سکتی ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں یونیورسٹی کا ایک بہت مشکل داخلہ ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا۔ میں آج ہی سے تمہاری اس ٹیسٹ کی تیاری شروع کرواؤں گا، امیر نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ ہلکے سے دبایا اور اسے مکمل یقین دہانی کروائی۔ اس نے باربینا کے ہاتھ کو خود سے دور نہیں کیا بلکہ اس قربت کو محسوس کرتا رہا۔ داخلے کی تیاری کے وہ چند مہینے ان دونوں کے رشتے اور زندگی کے لیے ایک نیا اور خوبصورت موڑ ثابت ہوئے۔ امیر رات بھر جاگ کر اسے خود نوٹس بنواتا اور ٹیسٹ کی تیاری کرواتا۔ امیر کی بائیولوجی کا سوال مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا ہے، ذرا اسے دوبارہ تفصیل سے سمجھا دیں، میرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ باربینا اپنی کرسی سے امیر کی کرسی کا بالکل قریب کھینچتے ہوئے انتہائی تھکتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ امیر نے جھک کر اس کی موٹی سی کتاب کی طرف دیکھا۔ اس عمل میں اس کا چہرہ باربینا کے چہرے کے بالکل قریب آ گیا تھا۔ باربینا کے کھلے بالوں کی وہ جانی پہچانی نشہ آور خوشبو امیر کے حواسوں کو بری طرح الجھانے لگی۔ وہ اس طرح حل کرنا ہے۔ باربینا تم اپنا سارا دھیان کتاب پر کیوں نہیں دے رہی ہو؟ تمہارا ٹیسٹ قریب ہے۔ امیر کی آواز اچانک بہت بھاری اور کھردری ہو گئی۔ اس نے بہت مشکل اپنے بھپڑتے ہوئے جذبات پر قابو پایا۔ میں دھیان ہی تو دے رہی ہوں، لیکن جب آپ اتنے قریب آ کر مجھے اس طرح دیکھتے ہیں تو میں سب کچھ بھول جاتی ہوں امیر، باربینا نے انتہائی دلیری اور سچی محبت سے اس کی گہری آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ وہ اب کوئی ناسمجھ اور ڈرپوک بچی نہیں رہی تھی بلکہ ایک باشعور اور سمجھدار لڑکی بن چکی تھی جو اپنے شوہر کے اندر مچلنے والے ہر طوفان اور ہر جذبے کو بخوبی سمجھنے لگی تھی۔ امیر نے فوراً اپنی سرخ ہوتی نظریں چرا لیں اور کرسی کو سختی سے پیچھے دھکیل لیا۔ وہ اپنی حدوں کو پار کرنے سے شدید ڈرتا تھا کیونکہ اس نے اپنے اصولوں کے تحت خود سے ایک پکا وعدہ کیا تھا کہ جب تک باربینا اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو جاتی اور باشعور نہیں ہو جاتی وہ اس پر اپنا کوئی جسمانی حق نہیں جتائے گا۔ اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دو باربینا، یہ وقت ان فالتو باتوں کا نہیں ہے، چپ چاپ اپنا ٹیسٹ یاد کرو۔
امیر نے قدرے سختی سے اپنا چہرہ موڑتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لہجے میں وہ پرانی کاٹ اور غصہ بالکل نہیں تھا۔ باربینا دل ہی دل میں مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی کہ امیر کا یہ غصہ اور یہ دوری صرف ایک دکھاوا ہے، اور وہ اندر سے اس کی محبت میں مکمل طور پر گرفتار ہو چکا ہے۔ آخرکار ان دنوں کی راتوں کی جاگتی نیندیں اور انتہک محنت رنگ لائی۔ باربینا کا ویٹرنری میڈیسن کی ڈگری پروگرام میں میرٹ پر داخلہ ہو گیا۔ جب یہ خبر حویلی میں پہنچی تو پورے گھر میں ایک بڑے جشن کا سماں تھا۔ میری بچی نے آج میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ وہی میری ضدی باربینا ہے جو کبھی کتابوں کے نام سے بھاگتی تھی، تائی جان نے باربینا کا ماتھا چومتے ہوئے خوشی سے روتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں اپنے بیٹے اور اس ہونہار بہو کے لیے ڈھیروں دعائیں اور پیار تھا۔ یہ سب میری اکیلے کی محنت نہیں ہے تائی جان، یہ سب امیر کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے دن رات ایک کر کے اپنی نیندیں خراب کر کے مجھے اس قابل بنایا ہے۔ باربینا نے محبت پاش اور عقیدت بھری نظروں سے امیر کو دیکھا، جو دور دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا اس خوبصورت منظر کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس رات جب حویلی کے تمام لوگ سو چکے تھے، امیر اور باربینا کے کمرے کا ماحول بالکل مختلف اور سحر انگیز تھا۔ آج وہاں کوئی کتاب، کوئی لیپ ٹاپ اور کوئی پڑھائی کی سختی نہیں تھی۔ کمرے میں موتی اور سرخ گلابوں کی ملی جلی اور مدہوش کر دینے والی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ باربینا نے داخلے کی اس خوشی میں سرخ رنگ کا ایک انتہائی خوبصورت اور باریک لباس پہن رکھا تھا، اور اس کے لمبے سیاہ بال اس کی کمر پر کھلے ہوئے تھے۔ امیر کمرے کی بالکنی میں کھڑا رات کی تاریکی اور چاند کو دیکھ رہا تھا، جب باربینا نہایت دبے اور خاموش قدموں سے اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ امیر، آج میں جو کچھ بھی ہوں اور جس مقام پر بھی کھڑی ہوں صرف آپ کی بدولت ہوں، آپ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں تھی۔ باربینا نے انتہائی نرمی سے اپنا ہاتھ امیر کے چوڑے کاندھے پر رکھا اور ہر درجے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں امیر کے لیے تشکر اور بے پناہ گہری محبت کا سمندر موجزن تھا۔ امیر نے آہستہ سے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس وقت باربینا ایک مکمل باوقار، حسین اور دلفریب عورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی وہ بچگانہ معصومیت اب ایک انتہائی پرکشش اور قاتل حسن میں بدل چکی تھی، جس نے امیر کے ہوش اڑا دیے تھے۔ میرا ہر قدم پر ساتھ دینے، مجھے ایک جاہل لڑکی سے سنوارنے اور مجھ پر اتنا غیر متزلزل یقین رکھنے کا بہت بہت شکریہ امیر۔ باربینا نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنی بات مکمل کی، اور اس کے چہرے پر ایک حیادار مسکراہٹ تھی۔ امیر نے مسکراتے ہوئے گہری اور شدید رومانوی نظروں سے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی قربت اتنی شدید تھی کہ باربینا کو اپنی سانسیں رکتے ہوئے محسوس ہوئیں۔ بس اتنے سوکھے اور سادے الفاظ میں میرا شکریہ ادا کرو گی تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ میری اتنی مہینوں کی رعایت اور ضبط کا صلہ صرف یہ چند الفاظ ہے؟ امیر کی آواز میں ایک ایسا گہرا خمار، بےتابی اور شدت تھی جو اس نے آج تک چھپا کر رکھی تھی۔ اس نے ایک قدم مزید آگے بڑھا کر باربینا کو مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کے اندر کا پختہ ضبط اور تمام اصول اب کو مکمل طور پر کرنے کے ساتھ امیر کی زمین پر شدت سے بےتحاشا تیز ہونے لگی، اور اس نے شرما کر اپنے میرے کے پاس پورا جسم کانپنے لگا۔ نہیں باربینا، آج تم میرا حق ادا کر کے رنج پاؤ گی۔ ہمارے درمیان کوئی فاصلہ، کوئی فکر اور کوئی اصول نہیں رہے گا۔ اپنا جنم تھا تو پر اپنی جنون لا دی تو آخری جذبات کی کیا خود بخود امیر نے مدد دیے بغیر اپنی پورے جذبات کے ساتھ اپنی ان سے باربینا کے ہوٹل والے کی شرط لمبائے اور پاگل کر زنجیریں توڑ دی تھی، ریت کی دیوار کی طرح مکمل طور پر ٹوٹ چکے تھے۔ تو پھر میں اب اور کیا کروں؟ آپ جو کہیں گے وہ میں کرنے کو تیار ہوں امیر، میں صرف آپ کی ہوں۔ باربینا کی سانسیں امیر کی اس جنون خیز قربت سے بےتحاشا تیز ہونے لگیں، اور اس نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ ایسے نہیں باربینا، آج تم میرا حق ادا کر کے مجھے تھینکس کہو گی۔ آج ہمارے درمیان کوئی فاصلہ، کوئی جھجک اور کوئی اصول نہیں رہے گا۔ امیر نے اپنا گرم ہاتھ اٹھا کر اس کے چہرے کو چھوا اور اس کی نازک تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف اٹھایا۔ امیر کی آنکھوں میں وہ جنون، وحشت اور دیوانگی تھی جو اس نے اتنے سالوں سے اپنے سینے میں دبا رکھی تھی۔ باربینا شرما کر مسکرا دی اور اس کی آنکھیں جذبات کی شدت سے خود بخود بند ہو گئیں۔ امیر نے مزید کوئی مہلت دیے بغیر اپنے پھپھڑتے ہوئے جذبات کو آزاد کرتے ہوئے اپنے ہونٹ باربینا کے کانپتے ہوئے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ یہ کوئی عام بوسہ نہیں تھا، بلکہ اس میں اتنے سالوں کی شدید تڑپ، لمبا انتظار اور پاگل کر دینے والی محبت چھپی تھی جس نے آج تمام حدیں اور زنجیریں توڑ دی تھیں۔ امیر پاگلوں کی طرح اس کے لبوں کو چوس رہا تھا جیسے وہ اپنی صدیوں کے پیاس کو بجھا رہا ہو۔ باربینا کے ہونٹوں میں ایک دبی ہوئی مدہوش کن سسکیاں نکلیں اور اس نے اپنے دونوں بازو امیر کی گردن کے گرد سختی سے لپیٹ لیے۔
اور اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں الجھا دیں۔ امیر کے ہاتھ دیوانہ وارث کے پورے جسم پر پھیل گئے۔ اس نے باربینا کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا اور دیوانگی کے عالم میں بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس کا لمس اس قدر شدت بھرا اور جنونی تھا کہ باربینا کا پور پور کانپنے لگا۔ آج امیر اس سے دنیا کی ہر چیز سے الگ کر کے مکمل طور پر صرف اپنا بنا لینا چاہتا تھا۔ اس نے باربینا کو نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور اس پر جھک گیا۔ وہ اس کے ماتھے، اس کی بند آنکھوں، اس کی گالوں، اس کی نازک گردن پر بے تحاشا جنونی بوسے دینے لگا۔ اس کی گرم اور تیز سانسیں باربینا کی دودھیا جلد کو جھلسا رہی تھیں۔ باربینا کی آہیں اور سسکیاں کمرے کی خاموشیوں کو توڑ رہی تھیں جو امیر کے جنون کو مزید بھڑکا رہی تھیں۔ امیر کا ہاتھ بے تابی سے اس کے لباس سے الجھ رہا تھا۔ اس نے اسے بے لباس کیا کیونکہ وہ آج اس کے دودھیا حسن کو بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل طور پر محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اس کے جسم کے ہر حصے پر دیوانہ وار ہاتھ پھیرے اور اس کی گردن اور سینے پر اپنے لب رکھے۔ امیر پلیز، میری سانسیں رک رہی ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ باربینا نے اس کی چوڑی کمر کو سختی سے پکڑتے ہوئے مٹھیاں بھیجتے ہوئے بے قراری سے کہا۔ اس کا پورا نرم و نازک وجود امیر کی اس دیوانگی اور شدت کے سامنے برف کی طرح پگھل رہا تھا۔ مجھ سے مت ڈرو میری جان، تم صرف میری ہو، آج سے اور ہمیشہ کے لیے میری باربینا۔ امیر نے اس کے ہونٹوں کو دوبارہ حصار میں لیتے ہوئے انتہائی سرگوشی والے اور ہانپتے ہوئے لہجے میں کہا اور اسے مکمل طور پر اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ آج وہ دونوں ایک دوسرے میں مکمل طور پر یکجان ہو گئے۔ اس رات ان دونوں کے درمیان موجود ہر دیوار، ہر سخت اصول اور ہر فاصلہ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ وہ ایک دوسرے کی محبت اور جنون میں مکمل طور پر کھو گئے۔ ایک معصوم سی مجبوری اور بچپنے کی ضد سے شروع ہونے والا یہ بے جوڑ رشتہ بالآخر ایک سچی، پختہ اور حد سے زیادہ خوبصورت محبت کی تکمیل تک پہنچ گیا، جہاں دنیا کی کوئی طاقت انہیں الگ نہیں کر سکتی تھی۔